نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو بے نمازی ہے وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے، بے نمازی پیاسا مرتا ہے، اس کو اتنی پیاس لگتی ہے سمندر کا پانی پلا دو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ بے نمازی بھوکا ہونے کی حالت میں مرے گا، اس کو شدید قسم کی بھوک لگتی ہے، جتنا مرضی کھانا کھلا لو پیٹ نہیں بھرے گا۔ بے نمازی ذلت کے ساتھ مرتا ہے۔ تو یہ سزائیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہ پہلا فرد ہے، پہلا شخص ہے جس کا قیامت والے دن عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ جتنے مرضی عذر بنائے گا لیکن عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا حکم آتا تھا تیرے کانوں میں، تو نماز کی طرف نہیں آتا تھا، تو نماز کے لیے نہیں آتا تھا، دکان نہیں چھوڑتا تھا، گھر نہیں چھوڑتا تھا، کاروبار نہیں چھوڑتا تھا، ملازمت نہیں چھوڑتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو نہیں آتا تھا، اس کو پکڑو اور جہنم میں پھینکو۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اس لسٹ میں میرا نام ہے کہ نہیں، ہم نے خود سوچنا ہے اور نام ہم نے خود کٹوانا ہے۔ ان باتوں پہ ہم نے غور کرنا ہے اور عمل میں لے کر آنا ہے۔ اور دوسرا شخص جس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا وہ شخص جس کے سامنے دسترخوان پہ نعمتیں لگی ہوئی ہیں، اللہ کی کھانا لگا ہوا ہے، طرح کی نعمتیں لگی ہوئی ہیں، اور کوئی مانگنے والا آ جائے، بھائی دے دے مجھے بھی اللہ کے نام کا، میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کے لیے دے دے۔ فرمایا جو بندہ اس کو نہیں دیتا، اللہ کی نعمتیں ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ فرمایا جو نہیں دیتا اور کہتا دفع ہو جا اور کوئی گھر نہیں ملا تجھے، یہاں پہ مانگنے کے لیے آ گیا، فرمایا اس بندے کا بھی قیامت والے دن عذر قبول نہیں کیا جائے گا اور اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا تھا وہ تو ہم نے تجھے دیا، اور تو نے اس کو کیوں نہیں کھانا دیا؟ اگر دے دیتا تو ہم تیرے کھانے میں اور برکتیں ڈال دیتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ بندہ جس کا قیامت والے دن عذر قبول نہیں کیا جائے گا، فرمایا وہ بندہ جس پر حج فرض تھا اس نے حج نہیں کیا۔ آج بہت سارے ایسے ہیں جن پہ حج فرض ہے۔ حج کن پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جن کے پاس اتنا اللہ نے مال دیے، جانے کے لیے بھی ان کا مال، ان کے پاس مال ہے جانے کے لیے بھی لگا سکتے ہیں، آنے کا بھی خرچ لگا سکتے ہیں، وہاں جتنے دن رہے وہاں بھی خرچ کر سکتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں، اس بندے پہ حج فرض ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن پہ حج فرض ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا پیسہ اس کے پاس آتا ہے، حج فرض ہو گیا، وہ پیسہ کاروبار میں لگا رہے، یا مکان پہ لگا دیا، یا شادیوں پہ لگا دیا، یا پھر اور کچھ نہیں آیا تو زیور خرید کے رکھ لیا۔ حج تو فرض ہو گیا نا، اتنا پیسہ جس بندے پہ آ گیا کہ آنے کا خرچ کر سکتا ہے، جانے کا کر سکتا ہے، وہاں رہنے کا کر سکتا ہے، حج فرض ہو گیا، لیکن نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا حج کرنے سے رزق میں تنگی نہیں آتی۔ آج ہم نے بہانے بنائے ہوئے نا کہ میں حج پہ اتنا پیسہ لگا دوں گا میں تو غریب ہو جاؤں گا، میرا تو اتنا پیسہ حج پہ لگ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے پاس مال کم ہے حج کر، اللہ تجھے مار دے گا، اللہ تیرے مال میں برکتیں ڈالے گا، عمرے کر، حج کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے، فرمایا جس بندے پہ حج فرض تھا اس نے نہیں کیا، فرمایا وہ چاہے یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یعنی اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہوتا۔ اس واسطے جو بندہ جس بندے پہ حج فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے اوپر حج فرض ہے، مال تھا پھر مال لگ گیا، فرمایا ادھار پکڑ کے بھی حج کر، کسی سے ادھارے لے لے اور یہ اپنے اوپر سے فرض ساقط کر، حج کر کیا؟ حج کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، اللہ برکتیں ڈالتا ہے۔
اور ایک ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے لکھا ہے جو بندہ حج پہ مال لگا ہے تو اللہ 1 سال میں واپس بھی دے دیتا ہے، 1 سال میں واپس آتا ہے وہ مال۔ ریونڈ کے امام صاحب تھے مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ، ان کا یہ قول، انہوں نے فرمایا 1 سال میں اللہ وہ رزق واپس دے گا جتنا پیسہ تیرا حج پہ لگا، 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ جتنا لگ گیا اللہ 1 سال میں واپس کرے گا وہ پیسہ۔ ہم کہتے ہیں کم ہو جائے گا، اللہ کہہ رہے میں بڑھا رہا ہوں۔ جو اللہ کے لیے لگاتا ہے خدا کی قسم وہ کم نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ جس بندے پہ حج فرض تھا اور اس نے نہیں کیا، فرمایا قیامت والے دن اس کا عذر بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور چوتھا شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا وہ شخص جو نیکی کا لوگوں کو حکم نہیں کرتا، برائی سے لوگوں کو نہیں روکتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا، قیامت والے دن اس بندے کا بھی عذر قبول نہیں کیا جائے۔ ہم اپنے کم از کم اپنے گھر میں تو نیکی کا حکم کر سکتے ہیں نا، اور نہیں جا سکتے، ہم تبلیغ میں نہیں جا سکتے، چلے پہ نہیں جا سکتے، 4 مہینے لگا سکتے، گھر میں تو تبلیغ کر سکتے ہیں نا، محلے میں تو کر سکتے ہیں، اپنے آس پاس میں پڑوس میں رشتہ داروں میں تو کر سکتے ہیں نا، ان کو تو نماز کی طرف لے آئیں، ان کو تو نیکی کی دعوت دے، ان کو تو گناہوں سے روکے، ان کو برے کاموں سے روکے۔ ہم اپنا ماحول دیکھیں، معاشرہ دیکھیں، معاشرہ کن گناہوں کی طرف جا رہا ہے، کن گناہوں کی طرف جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک ضعف الایمان۔ فرمایا جس کو تم گناہوں میں کسی کو گناہوں میں دیکھو، گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روکو۔ باپ ہے وہ روک سکتا ہے بیٹے کو، یار یہ کیا کر رہا ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے۔